بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جنرل صدر سلیم شہزاد صاحب، قابل احترام شیخ ناصر صاحب، چیئرمین بلدیہ اٹک، میرے ساتھ ملک عارف صاحب ہیں، ساتھ میرے پیر صاحب کھڑے ہیں جو ہمارے دعا گو بھی ہیں. یار تھوڑی دیر پانی شانی بند کرو، میں بات کرنا تو مجھے. یہ میرے ساتھ عبداللہ خان کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کا پرچم ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے، اور ہم اور آپ سب مل کر منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہیں. یہاں پر میں سب سے زیادہ شکریہ تو ادا کرتا ہوں اپنے شانی بھائی کا کہ جنہوں نے اصل میں مسلم لیگ نون کو تھاما ہوا ہے. نہ صرف مسلم لیگ نون کو تھاما ہوا ہے، ہمیں بھی تھاما ہوا ہے انہوں نے. میں آج میں یہاں پر جو کچھ نوجوان بیٹھے ہیں ان کو میں مخاطب ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھا ہے کہ یہ پاکستان کیسے آزاد ہوا؟ دیکھیں، یہ جو آج آزاد پاکستان ہے یہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا. ہم غلام تھے، انگریزوں کے غلام تھے، ہندوؤں کے غلام تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ غلام کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. آخر میں کراچی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام والدان نے محمد علی رکھا. اس نے ابتدائی تعلیم کراچی میں، پھر بمبے میں تعلیم حاصل کی، پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ شخص لندن چلا گیا. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، ذرا نوجوانوں بات غور سے سنو، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم مسلمان کب تک غلام بن کر زندگی گزارتے رہیں گے. اس نے عزم کیا کہ میں انشاءاللہ ہر قیمت پر پاکستان بنا کر رہوں گا، میں اپنی قوم کو اس غلامی سے نجات دلا کے رہوں گا. یہ اس کے دل میں خیال آیا اور وہ خیال پھلتا پھولتا گیا. وہ ایک شعر بھی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کوئی بھی لیڈر ہو جو بنتے ہیں وہ گھر سے تو اکیلے نکلتے ہیں، لیکن جب ان کے ہاتھ میں وہ علم ہوتا ہے جو آزادی کی نشانی ہے تو اس کے ساتھ لوگ ملتے جاتے ہیں. وہ ایک قافلہ بنتا ہے، پھر ایک کاروان بنتا ہے، اور پھر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے جب وہ مڑ کے دیکھیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ جب ہم نے انگریز سے یہ تقاضا کیا کہ ہمیں پاکستان چاہیے تو کیا ہمارے پاس کوئی فوج تھی؟ ہمارے پاس کوئی پولیس تھی؟ کیا تھا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ذہن تھا اور ایک قلم تھی اس کے ہاتھ میں. اس نے اپنی زبان کے بل بوتے پر، اپنی سوچ کے بل بوتے پر انگریز کو باور کرا دیا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے لوگ ہیں، لہذا ہم اپنی زندگی غلامی میں نہیں گزار سکتے. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں اور وہی بن سکتے ہیں کہ جب ہمیں ایک علیحدہ ایک ملک بن جائے جس کا نام پاکستان ہو. اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں، بڑی لمبی سٹوری ہے. ان کے ساتھ لیاقت علی خان کا کیا کردار تھا، محمد علی کا کیا کردار تھا، شہید سربتی کا کیا کردار تھا. یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ان لوگوں کے متعلق سوچیں
جن کے سر کٹے، جن کی عزتیں نیلام ہوئیں، اور وہ قافلے جب پاکستان کی طرف رواں دواں ہوئے تو ان قافلوں میں جب وہ قافلے پاکستان پہنچے تھے تو ان میں زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہوتے تھے۔ شہادت کے باوجود بھی انہوں نے کبھی پیچھے ایک قدم نہیں کیا، اور آج ان شہداء کی بدولت جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم آج ایک آزاد پاکستان کے آزاد ہیں۔ دیکھیں، جس وقت پاکستان آزاد ہوا تو ہمارا خزانہ بالکل خالی تھا، ہمارے پاس تو ملازموں کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو پہلی تنخواہ جو ہے وہ ہمارے نواب بہاولپور نے اپنی جیب سے پاکستان کی تنخواہ ادا کی تھی۔ کیا ہم ان لوگوں کو تاریخ سے فراموش کر دیں گے؟ نہیں۔ اور اس کے بعد قائد اعظم نے بڑے دبدبے کے ساتھ کہا تھا کہ یاد رکھو، اس ملک میں ایک پارلیمانی نظام حکومت ہوگا، اس ملک میں جمہوریت ہوگی، لوگ اپنے نمائندے خود منتخب کریں گے، اور پھر وہ سلسلہ چل پڑا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے اس ملک کی کہ اس کو بار بار توڑا گیا، بار بار یہاں پر مارشل لا لگے جو آئین اجازت نہیں دیتا۔ 1973 کا آئین پاس ہوا تو اس آئین کو پاس کرنے میں سب سے بڑا کردار ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا۔ انہوں نے آئین پاس کیا، اور اس آئین کے ساتھ اس زمانے میں مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب تھے، خان عبدالقیوم خان تھے، خان عبدالولی خان تھے، اس طریقے سے نواب بہاولپور تھے، عطا اللہ خان مینگل تھے، اور اس میں بگٹی صاحب تھے، اکبر بگٹی صاحب تھے، غوث بخش بنجنجو تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1973 کا آئین پاس کیا۔ یاد رکھیں، کوئی قوم بھی آئین سے انحراف کرے گی تو وہ دنیا میں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ قومیں تبھی زندہ رہتی ہیں کہ اگر وہ آئین کی پاسداری کریں۔ کل نیشنل اسمبلی میں ایک ڈائمنڈ جوبلی کا فنکشن ہوا جس میں تمام سابقہ ایم این ایز کو بھی بلایا گیا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل کچھ ایم این اے سے ایسی بھی ملاقات ہوئی جو 1973 کی اس اسمبلی میں موجود تھے جنہوں نے پاکستان کا آئین پاس کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور سے دل زندگی دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی سوچا کریں، نعروں کے پیچھے مت چلیں۔ زندگی حقیقت کا نام ہے، زندگی خوابوں کا نام نہیں ہے۔ آج ایک شخص مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس ملک کو ایٹمی قوت کس نے بنایا؟ ذرا جواب دیں نا مجھے، آپ مجھے جواب دیں کہ اس ملک کو ایٹمی قوت کس نے بنایا؟ اس ملک کے موٹر ویز کس نے بنائے؟ اس ملک کے اندر غازی کوٹلہ ڈیم کس نے بنایا؟ یہاں اس ملک کے اندر موٹر وے کے جال کس نے بچھائے؟ ہزارہ روڈ کس نے بنایا؟ اس جی ٹی روڈ کو رحیم یار خان سے لے کے پشاور تک ڈبل کس نے کیا؟ 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے کس نے لگائے؟ میٹرو بس کس سے چلائی؟ دیکھیں، ذرا اس موجودہ ہمارے لیڈر سے پوچھیں کہ ذرا اپنے پونے 4 سال کی کارکردگی تو بتاؤ، تم نے اس 4 سالوں میں اس ملک کو کیا دیا ہے؟ ماسوائے اس کے کہ نوجوانوں کا اخلاق تباہ و برباد کر دیا، ماسوائے اس کے میں کہ ملک میں ایک افراتفری تم نے پیدا کر دی، ماسوائے اس کے کہ ملک کو قرضوں میں جکڑ دیا، ماسوائے اس کے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تقریر کرتا ہے تو جب صحافی سوال پوچھتے ہیں کہ جناب ان 4 سالوں میں آپ نے اس ملک اور قوم کو کیا دیا، تو کہتا ہے وہ چور ہیں۔ اور بھائی وہ جو چور تھے یا ڈاکو تھے، تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے میرے نوجوانوں، آج آپ پر بہت بڑی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیا ہم اس شخص کا پیچھا
ساتھ دیں گے جس نے اس ملک اور قوم کو برباد کیا، یا اس شخص کا ساتھ دیں گے جس نے اس ملک کو آباد کیا؟ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، قوم نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ الیکشن اگلے سال تک ہوگا، فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ مجھے بتائیں، جب یہ برسر اقتدار آیا تو یہاں کامسٹ میں 250 طالب علم ایسے تھے جن کو طلباء کو نواز شریف صاحب کی طرف سے وظائف مل رہے تھے اور وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے وظائف بند کر دیے گئے۔ وہ بیچارے روتے روتے میرے پاس آئے کہ اب ہم کیا کریں۔ میں نے کہا اب میں بھی بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ 250 طلباء کا جو مستقبل تباہ کر دیا گیا، 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا گیا، اس شہر کے اٹک کے باسیوں سے میں پوچھتا ہوں، کیا کسی گھر کا کوئی ایک بچہ بھی ملازم ہوا؟ کسی گھر میں امن قائم ہوا؟ چوریاں عام، ڈکیتیاں عام۔ اور یہ بتائیں کہ جو ملک کا قرضہ 70 سال میں تھا، اس سے ڈبل اس نے 4 سالوں میں کر دیا، اور پھر بھی یہ کہتا ہے کہ نوجوانوں میرے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ اور بھائی سازش تو اس کے خلاف ہوتی ہے جو کچھ کر کے دکھائے، جو کام کرے، اس کے خلاف سازش ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دے اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوتی، وہ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب وقت کا تقاضا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کا یہ شہر جو ہے، اس کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی، کیا یہ نواز شریف کے دور میں نہیں ہوئی؟ آپ کی سڑکیں بنی، آپ کے یہ جو سامنے نالے بہہ رہے ہیں، ان تمام شہر کے نالوں کو صاف کر کر ان کے اوپر ہم نے فٹ پاتھ بنا دیے، کیا یہ ترقی شہباز شریف کے دور میں نہیں ہوئی؟ یہاں ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، یہ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا، کیا یہ ترقی نہیں کی؟ یہ جناز گاہ اور عیدگاہ ہم نے بنایا، کیا یہ نواز شریف کے دور میں نہیں بنا؟ یہ 62 کنال زمین آپ کو پہلے ملی قبرستان کے لیے، اس کے بعد 80 کنال زمین اور آپ کو مل گئی، کیا یہ نواز شریف اور شہباز شریف کا کارنامہ نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے کامسٹ یونیورسٹی بنائی، یہاں 450 طلباء داخل ہو چکے تھے، اٹھا کر یونیورسٹی کو پنڈی بھیج دیا گیا۔ کیا یہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک ظلم نہیں کیا گیا طلباء کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ماڑی لنک روڈ کو ہم نے کس طریقے سے کشادہ کیا، ہم نے علاقے میں گھر گھر گیس کے جال بچھا دیے، کیا یہ نواز شریف کے دور کے کارنامے نہیں ہیں؟ ذرا بولو، میں نوجوانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اب وقت کا تقاضا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کا ساتھ دو گے۔ یہ اگلا الیکشن جو آئے گا، وہ الیکشن ہم نہیں لڑیں گے، وہ آپ نے لڑنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ لوگ مستقبل کی بات کرتے ہیں کہ ہم آئے تو یہ کر دیں گے، ہم کہتے ہیں کہ مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو ہم نے ماضی میں کیا، ہمارے ماضی کو یاد رکھو، ہم نے زبانی تقریریں نہیں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی نوکریاں دے دیں، یہ بلدیہ اٹک کو جا کے دیکھو، 90% لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے بھرتی ہوئے، لیکن ہم کہتے نہیں ہیں۔ اس شہر کے اندر 40 کروڑ روپیہ بذریعہ چیکس بیت المال کے ہم نے تقسیم کیے، لیکن خاموشی سے کیے۔ ایک ہاتھ دینے والا دیکھ رہا تھا اور لینے والا دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کسی کے جو خاندان کے کو پردے میں رہنے دیا، کسی کی پردہ پوشی نہیں کی۔ لہذا اب وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ میں جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک شخص جس نے عملی کام کیے، جس نے ایٹمی دھماکہ کیا اور اٹک کے قلعے میں پہنچا دیا گیا، جس نے یہ سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تو اس کو وزارت علماء سے ہٹا دیا گیا۔ دیکھیں، پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ سی پیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مکمل کب ہوگا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
لیکن یاد رکھو سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہی ایک منصوبہ ہے جو پاکستان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا. یہ منصوبہ بن جائے یہاں کوئی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا. یہاں پر لاکھوں ڈالر روز کی آمدن ہوگی. ہر 200 کلومیٹر کے بعد ایک انڈسٹری اسٹیٹ بنے گی, انڈسٹری لگے گی. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور خاص طور پر نوجوان طبقے سے کہ حقیقت کو جانا کہ حقیقت کیا ہے, سوچیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر. مجھے آج دیکھیں ساری زندگی 4 سال سے یہی کہتا رہا عمران خان کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, یہ چور ہیں. پرسوں کہا کہ ہاں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اگر الیکشن کروا دیں. یار وہ الیکشن کروا دیں تو وہ آپ چور نہیں رہے. کسی بات پہ تو کھڑے ہو جاؤ. صبح کچھ کہتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے, جب دوپہر میں سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے پھر کچھ اور بات کہتا ہے, اور جب رات پڑتی ہے تو پھر کچھ اور بات کہتا ہے. یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ شخص پوری دنیا بے وقوف ہے. دنیا بے وقوف نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ میرے حلقے میں تقریباً 400 دیہات بنتے ہیں. تحصیل اسلمداد پوری ہے, اٹک پوری ہے, حلو پوری ہے. میں جاتا ہوں علاقوں میں تو وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی میڈیا کا دور ہے, ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ ملک کا وفادار کون ہے اور ملک کو تباہ و برباد کس نے کر ڈالا. لہذا آج اس آزادی کے موقع پر میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور پاکستان کی تعمیر نو میں نواز شریف, شہباز شریف ان لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان آگے کی طرف بڑھتا جائے. بہت بہت شکریہ.